الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. گزشتہ کچھ جمعوں سے یہ بات آپ کے سامنے ذکر ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر عزت، نعمت، زمین، شہر عطا کیا تو پھر وہاں رب کے حکموں اور ضابطوں کے مطابق اپنے آپ کو اس طرح بنانا چاہیے کہ تاکہ رب کی نعمتوں اور رب کی رحمتوں کا نزول مسلسل ہوتا رہے. کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. اور اس معاشرے میں اگر کوئی معاملہ ایسے آ جاتا ہے کہ چاہے سامنے والد ہو، بھائی ہو، بہن ہو، رشتہ دار ہو، تو ہر ایک کو عدل و انصاف کا ساتھ دینا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو چلانا چاہیے. دنیا میں اگر یہ سب کچھ ملا ہے اور ہم دعوے تو کرتے رہے کہ جی الحمدللہ ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس یہ نعمت بھی ہے، صرف دعووں سے اگر کوئی رضا رب کی ملنی ہوتی تو پھر ان لوگوں کو کیا ضرورت تھی اپنے بیوی بچے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی. جو دنیا کی تھوڑی بہت زندگی ہے اسی میں اپنے آپ
پر آگے چلانے کی ضرورت ہے تاکہ ان نعمتوں کا تسلسل برقرار رہے۔ زبانی طور پہ صرف اقرار کر دینا یہ تو اس دور میں بھی کئی سارے لوگ تھے، عملی طور پہ اپنے آپ کو پیش نہ کرنا۔ سورہ حجرات 26واں پارہ، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، آپ ان سے کہو تم اپنے دین کو، اپنے اسلام کو یہ بتاتے ہو، اللہ پہ احسان جتلاتے ہو ہم ایمان لے کر آئے، ہم مومن ہیں، ہم نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ وہاں پہ اللہ نے فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اللہ نے تم پر احسان کیا تم اسلام لے آئے، اللہ نے تم پر احسان کیا تم مسلمان ہو گئے، ہاں تم مجھ پر احسان نہیں جتلایا کرو، میں اللہ پر یہ باتیں نہیں کیا کرو جی میں مسلمان ہوں اور جی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میرے پہ احسان نہیں جتلایا کرو، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، اللہ کا تم پر جو ہے یہ نعمت ہے کہ تمہیں جو ہے مسلمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ کئی سارے لوگ دنیا میں ایسے جن کے پاس اسلام نہیں ہے، میں نے تمہیں مسلمان اسلام کی دولت دی، میں نے تمہیں اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت، اس کے ساتھ ساتھ کوئی زمین، اس کے ساتھ مکان، اس کے ساتھ صحت، اس کے ساتھ تندرستی، یہ سب نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی۔ اللہ نے یہی یہاں پہ سمجھایا یمنون علیک ان اسلموا، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی، تم مسلمان ہو گئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اللہ فرماتے مجھ پر احسان نہ جتلایا کرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں اللہ نے توفیق دی ایمان کی، اللہ نے تمہیں توفیق دی، تم نے کلمہ پڑھ لیا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا اس دور میں بھی لوگ تھے صرف کہہ دیا ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سمجھتے تھے ساری دولت ہمیں حاصل ہو گئی، مال غنیمت میں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا نا 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 نا، تمہیں دین کے سارے تقاضوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله۔ سورہ حجرات میں اللہ نے سمجھا دیا ایمان تب قابل قبول ہوگا جب کامل طور پر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے۔ جو سورہ حجرات میں نے تمہیں سمجھایا اللہ اور اس کے رسول کا ادب کرنا ہے، ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی میں اس کو بھی لے آؤ۔ میں نے تمہیں سمجھایا سورہ حجرات میں میرے پیغمبر کے سامنے آواز کو بلند نہیں کرنا، ایمان لانے کے بعد یہ بھی تمہیں کرنا ہوگا۔ میں نے تمہیں سمجھایا سورہ حجرات میں آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، اگر جھگڑا ہو جائے پھر صلح کروانی ہے۔ میں نے تمہیں سمجھایا سورہ حجرات میں، ہاں میں نے تمہیں سمجھایا سورہ حجرات میں آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں نہیں کرنی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی ہے، ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ تجسس نہیں کرنا ہے، جاسوسی نہیں کرنی ہے، کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا ہے، کسی کے راز سے پردہ نہیں اٹھانا ہے۔ یہ
کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کا تمسخر نہ اڑائے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ یہ تمہیں میں نے سمجھایا سورہ حجرات میں، ہاں میں نے تمہیں سمجھایا سورہ حجرات میں، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، ایک دوسرے کا نام مت بگاڑو، یہ میں نے تمہیں سمجھایا سورہ حجرات میں۔ ایمان تم اپنا کامل کر لو، اپنے اللہ کے راستے میں تم جہاد کر لو، یہ میں نے تمہیں سمجھایا سورہ حجرات میں۔ میں نے تمہیں شہر عطا کیا، میں نے تمہیں عزت عطا کی، میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے، تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم اسلام لے کر آ گئے، اب تمہارا کام کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی کرنے، ایمان کے ساتھ ساتھ جہاد بھی کرنا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا ہے، پھر یہ میں اللہ تمہارے بارے میں گواہی دوں گا، کیونکہ میں اللہ تو وہ ذات ہوں، یعلم غیب السماوات والارض، وہ اللہ تو جاننے والا ہے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کو، مجھے پتا ہے تم نے خالی نام رکھ لیے، کوئی کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا، کوئی کہتا ہے عبداللہ رکھ دیا، کوئی کہتا ہے عمر رکھ دیا، کوئی کہتا ہے ابو بکر رکھ دیا۔ نا 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 نا، صرف نام رکھنے سے کوئی مسلمانی والا فریضہ انجام نہیں ہوگا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہر ایک کو اعمال صالحہ کرنے ہوں گے۔ کسی نے اپنی لڑکی کا نام فاطمہ رکھ دیا، رقیہ رکھ دیا، زینب رکھ دیا، نا 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 نا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اعمال کرنے ہوں گے، نیک اعمال کرنے ہوں گے، ایمان کے بعد اعمال کے پیچھے لگنا ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، پھر تمہارے ملک کے اندر، تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے مکانوں کے اندر، تمہاری دکانوں کے اندر، تمہاری تجارت کے اندر میں اللہ برکت نہ ڈال دوں، پھر میں اللہ سے تم شکوے کرنا، تم میرے حکموں کے مطابق نہیں چلتے ہو، باتیں کرتے ہو، اللہ پہ باتیں کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، شکوے کرتے ہو، تمہارا لباس دیکھو، تمہارا چہرہ دیکھو، تمہاری شادیاں دیکھو، تمہاری خوشیاں دیکھو، تمہاری تجارت دیکھو، تمہاری خمیاں دیکھو، سارے کے سارے نبی کے طریقے کے مخالف چل رہے ہو، پھر کہتے ہو اللہ راضی کیوں نہیں ہوتا، اللہ دعا قبول کیوں نہیں کرتا، اللہ برکتیں کیوں نہیں ڈالتا۔ او دنیا والوں، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف نام مسلمان رکھنا کافی نہیں ہے، میں اللہ تمہیں سمجھا رہا ہوں، اس دنیا کے اندر تمہارے پاس موقع موجود ہے، نام رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہر کام میرے اور میرے محبوب کے طریقے کے مطابق کر لو۔ یہ اگر دنیا میں نہ کیا پھر وہاں پہ پچھتاؤ گے۔ میں نے تمہیں دنیا میں سب کچھ دے دیا، تم ملک مانگ رہے تھے، تم گھر مانگ رہے تھے، میں نے تمہیں سب کچھ دے دیا، پھر وہاں پہ پچھتاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اب یہ اللہ نے 14ویں پارے کے شروع میں تھوڑا سا خاکہ بیان کیا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ ربما 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے، ربما یود الذین کفروا، کافر لوگ بسا اوقات آرزو کریں گے لو کانوا مسلمین، اے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، اے کاش کہ ہم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے بھی اعمال کر لیے ہوتے۔ کافر لوگ اللہ
اکبر۔ علماء نے لکھا ہے جب یہ کافر وہاں جہنم میں عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، پھر کہیں گے ربما ربما، لیکن اس وقت ربما کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر دوسرے بعض علماء نے لکھا کچھ لوگ ہوں گے، یہ تو بعض علماء نے کہا کافر جہنم میں چلے جائیں گے، پھر یہ کہیں گے ایک کاش ہم مسلمان ہوتے، اور بعض علماء نے لکھا ربما اللہ فیصلہ کریں گے کچھ لوگ جہنم میں کچھ لوگ جنت میں۔ اب ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ایمان والے تو ہوں گے، ایمان تو ہوگا، مسلمان تو ہوں گے، لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، تھوڑے عرصے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ وہاں سے اپنے سزا بھگت کے پھر جنت میں ان کو لے آئیں گے۔ جب جہنم میں ڈالا جائے گا کافر انہیں تانا دیں گے، بڑی باتیں کیا کرتے تھے، ہاں تم جہنم میں جاؤ گے ہم جنت میں جائیں گے، آج تو تمہیں بھی جہنم میں ڈال دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر انہیں وہ جنہیں ڈالا گیا تھا نا مسلمانوں کو، انہیں آہستہ آہستہ جہنم سے نکال کے جنت میں جب ڈالا جائے گا، آہستہ آہستہ جس کی سزا پوری ہو گئی چلو جی یہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں۔ جب وہ جا رہے ہوں گے جنت میں، اس وقت وہ کافر کہیں گے ربما، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے بھی اسلام لایا ہوتا، ہم نے بھی اعمال قبول کیے ہوتے، تم جس طرح جہنم سے جنت میں جا رہے ہو ہم بھی چلے جاتے۔ لیکن اس وقت کا کاش کوئی فائدہ، وہ کاش کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک روح جسم میں ہے تب تک کاش ہے۔ پھر بعض علماء نے ایک اور یہاں پہ معنی بیان کیا کہ دنیا کے اندر جب کافروں کو مسلمانوں نے مارا، ان کے کئی سارے قتل کیے، کئی مرتبہ ان کو شکست ہوئی، غزوہ بدر میں دیکھیں کتنی عظیم الشان فتح ملی مسلمانوں کو، جب انہیں شکست ہوئی اس موقع پر اس دن کافروں نے کہا ربما، ایسے موقعوں میں بھی کافر کہتے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا، اب یہ اگلی آیت جو میں شروع سے بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اللہ نے فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دو ان کو، کھاتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، غفلت میں ڈالے انہیں ان کی آرزو، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، القریب وہ لوگ جان لیں گے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذرہم یأکلوا، چھوڑ دے ان کو، یأکلوا، کھاتے رہے، یتمتعوا، فائدہ اٹھاتے رہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس میں فرماتے ہیں یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، یہ اس طرح کھاتے ہیں، اس طرح دنیا میں فائدے اٹھاتے ہیں جیسے جانور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ جانور کھاتا ہے، اس طرح یہ کھاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر، سنیں، فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھانا کھاتا ہے، 7 آنتوں سے، اور مومن صرف 1 آنت سے کھانا کھاتا ہے، اور اتنا کھاتا ہے کہ اس کے جسم اور روح کا رشتہ برقرار ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث تو سچی، وہ تو الیاذ باللہ ہم یہ کہیں کہ وہ صحیح نہیں ہو سکتی، ایسا تو میں نہیں بول سکتا، خدا ایسی زبان ہی نہ دے۔ ان کی حدیث سچی ہے، ہم نے وہ کام پکڑ لیے کہ ہم اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو بولے نا بھائی، کہا جاتا ہے نا کہ اتنا کھاؤ جس سے زندہ رہ سکو، یہ کہا جاتا ہے نا، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم تو زندہ ہی صرف
بھئی حدیث کا یہی تو مطلب ہے، مومن اتنا کھائے زندہ رہ سکے۔ اصل تو اعمال کے لیے ہے، کھانا پینا تو جانوروں کا کام۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ کہیں گے ہمیں جانوروں سے ملا رہے ہیں، کما تاکل الانعام، نبی علیہ السلام میں کافر اس طرح کھاتے پیتے ہیں جیسے جانور کھاتا پیتا ہے۔ آج ایمان والے صرف دنیا کے پیچھے نہیں لگ گئے جی، صرف کھانے پینے پر کھانا پینا ہو، یہ ساری دوڑ دھوپ کس کے لیے؟ لقمے کے لیے تو ہے، کھانے پینے کے لیے۔ یہ سب کچھ جو ہم کما رہے ہوتے ہیں گھر کے لیے، فلاں فائدہ اٹھانا ہے، فلاں فائدہ اٹھانا ہے، میرے دوستوں عزیزوں، یہ تو ان لوگوں کی نشانی ہے جو جہنم میں جائیں گے اور کہیں گے کاش ہم کیا ہوتے، مسلمان ہوتے۔ مسلمان کی یہ نشانی نہیں ہے، مسلمان تو صرف اتنا کھاتا ہے جس سے وہ زندہ رہ سکے۔ قرآن نے بھی یہ سمجھا دیا، حدیث نے بھی یہ سمجھا دیا۔ اللہ کریم ہمیں اسی کی روح کے مطابق، اس حدیث کی روح کے مطابق اپنے آپ کو بنانے اور چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا